ایک تپتی دوپہر میں میرا کزن علی شیرانی دکان کے سامنے گھنے پیڑ کے نیچے کھڑا کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک خاتون سامنے سے آتی دکھائی دی۔ سراپا دلکش اور چال مستانہ تھی، چلنے کے انداز نے چونکا دیا۔ ایسی عام عورتوں کی چال نہیں ہوتی، جیسے کوئی مورنی چل رہی ہو۔ وہ قریب آئی، حیرت ہوئی کہ وہ علی کی طرف ہی آ رہی تھی۔ خاصی حسین و جمیل، عمر یہی کوئی 35 سال کے درمیان ہوگی، مگر 22 کی لگتی تھی۔ 16 سنگار تو نہ کیے تھی، بلکہ ہلکا میک اپ ضرور 16 سنگار جیسا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں اور دراز پلکیں، اس پر گلابی چہرہ و یاقوتی ہونٹ، وہ کسی شاعر کی غزل معلوم ہوتی تھی۔ علی اس کی دید میں کھویا تھا۔ وہ قریب آ کر پوچھنے لگی، آپ کی نظر میں کوئی 2 کمرے کا مکان ہے تو بتائیے، مجھ کو کرائے پر رہائش درکار ہے۔ اس نے کچھ اس ادا سے پوچھا کہ جی چاہے کہے۔ مکان تو میرے علم میں کوئی خالی نہیں ہے، البتہ میرا گھر حاضر ہے۔ تاہم یہ باتیں کسی انجانی خاتون کو کہنے کی نہ تھی۔ ظاہر ہے جوتے نہیں کہنے تھے۔ ابھی تو کوئی مکان میری نظر میں نہیں ہے، 2-1 روز میں ضرور معلوم کر لے۔ یہ گھر کے برابر میں میری دکان ہے، یہاں آ کر معلوم کرنا ہوگا۔ پھر بولی، پانی کا ایک گلاس تو دے، بڑی سخت دھوپ ہے۔ علی دوڑ کر دکان میں گیا اور کولڈ ڈرنک گلاس میں لے آیا۔ پی کر اس نے گلاس واپس کیا۔ اف، گرمی کی بھی حد ہے۔ تبھی میرے کزن نے کہا، آپ اتنی دھوپ میں پھر رہی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میرا نام صیفہ ہے اور آپ کی دکان سے تھوڑی دور کچھ فاصلے پر رہتی ہوں۔ کرائے کا مکان ہے، لیکن اب مالک مکان خالی کرنے کو کہہ رہا ہے، اس لیے اتنی پریشان ہوں۔ گھر میں اور کوئی نہیں، خود تلاش کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ مالک مکان بے مروت سا شخص ہے، اس نے چند دن کی مہلت دی ہے کہ نیا گھر ڈھونڈو۔ کئی دن سے ماری ماری پھر رہی ہوں، لیکن اس محلے میں کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ کسی دوسرے محلے میں علی نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون نے بات کاٹ دی، کہیں اور نہیں رہنا چاہتی کہ یہ دیکھا والا محلہ ہے۔ اکیلے رہتی ہوں نا، اس لیے آپ کے شوہر وہ سعودیہ میں ہے، محنت مزدوری کی خاطر گئے ہیں۔ یہاں تنخواہ کم تھی، خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، دونوں بچے بھی اسکول جاتے ہیں اور میں خود گھر میں سلائی وغیرہ کا کام کرتی ہوں۔ ایسا کہتے ایک بے بس عورت کی طرح جو مجبور ہو۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی کو اس پر رحم آ گیا۔ کہا، گھبرائیے نہیں، میں جلدی کوئی مکان تلاش کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ کر ملاقات کر لینا۔ تب وہ گویا ہوئی، میں روز اسی وقت آپ کے گھر کے پاس ایک بچی کو قاعدہ پڑھانے آتی ہوں، تبھی آپ سے ملاقات کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر گہرا تاثر دل پر چھوڑ گئی، کیونکہ میرا یہ کزن کچھ عرصہ ملک سے باہر رہا تھا۔ وہاں ایک عورت سے شناسائی ہو گئی جو ساتھ دفتر میں کام کرتی تھی۔ وہ بالکل صیفہ کی ہم شکل تھی۔ تبھی اس نے بڑے غور سے دیکھا اور اسی بات ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ دوسرے دن وہ پھر اسی وقت آئی۔ وہ غور سے دیکھنے لگا تو وہ بولی، آپ کیوں مجھے اس طرح دیکھتے ہیں؟ جواب دیا صیفہ، دراصل میں کچھ عرصہ بیرون ملک رہا ہوں، وہاں میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک عورت زندگی میں آ گئی، بہت دلربا تھی، مجھ کو اچھی لگتی تھی، کچھ عرصہ ساتھ گزارا اور پھر ہم بچھڑ گئے۔ اب میں نے تم کو دیکھا ہے تو مجھے وہ گزرے دن یاد آ گئے۔ یہ ساری باتیں صیفہ نے سنی اور کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر آ جاتی، دکان پر ملاقات ہو جاتی تھی۔ مکان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن ایک دن صیفہ نے خود آ کر اپنے مکان کا پتہ بتایا اور کہا کہ میں صبح 9 بجے کے بعد 2 بجے تک گھر پر ہوتی ہوں، پھر بچیوں کو پڑھانے چلی جاتی ہوں۔ کوئی مکان ہو تو بلا جھجک گھر آ جانا۔ کچھ عرصہ بعد صیفہ سے ملاقات ہوئی تو وہ ناراض ہونے لگی کہ میں نے تم کو گھر پر آنے کا کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ضرور آؤں گا۔ دراصل میں سمجھا تھا کہ تم نے رسماً کہا ہوگا، کیونکہ اکیلی عورت کی یہاں ہماری دعوت دی تھی اور تب تم تک نہیں آئے۔ میں بھی اب تمہاری دکان پر نہیں آؤں گی۔ معاشرے میں کسی اجنبی مرد کا آنا جانا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ اگلے دن وہ کچھ تیلے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ صیفہ کے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ احترام سے گھر کے اندر لے جا کر بٹھا دیا۔ کچھ خاطر تواضع کی اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد علی نے اجازت لی۔ اب وہ اکثر دکان پر آتی، کوئی نہ کوئی مجبوری باتوں باتوں میں جتلائی۔ دکان سے علی وہ اشیاء دے دیتا اور گھر آنے کی دعوت دے کر چلی جاتی۔ ہفتے میں ایک بار اس کے اصرار پر وہ اس کے گھر جانے لگا۔ وہ جب جاتا صیفہ کے لیے کی کوئی بچی وغیرہ کہے نظر نہیں آتے تھے۔ ایک دن علی کو بخار آ گیا اور دکان پر نہ گیا۔
2-3 दिन तक दुकान बंद रही। जब तबीयत संभली दुकान खोली तो पड़ोसी दुकानदार ने बताया कि एक औरत सैफा नामी आई थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझसे पूछा कि दुकान क्यों बंद है, खैरियत तो है। मैंने कहा मालूम नहीं कहाँ गई, कि जब दुकान खुले तो अली से कहना कि मुझसे रब्ता करे। इस पैगाम पर वो कुछ परेशान हुआ कि ऐसी क्या बात हो गई कि पड़ोसी को पैगाम देकर गई है। शायद उसे पैसों की ज़रूरत हो या कोई और मुश्किल हो। 4 दिन बाद दुकान खोली थी, लिहाजा शाम तक रहा। फिर दुकान बंद करके वो सीधा सेवा के मकान पर गया। साथ कुछ राशन और ज़रूरत का सामान भी ले लिया कि इसकी ज़रूरत होगी। दरवाज़ा बजाया, ना खोला। आवाज़ दी, सेफा में हूँ अली, दरवाज़ा खोलो। दर तक कदमों की आहट आई मगर दर ना खोला। तब अली ने ज़रा ज़ोर से दस्तक दी तो आहिस्ता से बोले, अली लूट जाओ। मैं कल आऊँगी, हैरत ज़दा लौट गया। सोचा जाने क्या बात है, दुकान पर पैगाम छोड़ा और अब दर नहीं खोल रही थी। अजीब औरत थी। अगले दिन सुबह ही वो आ गई। शिकवा किया कि वो खुद बुलाकर दर ना खोल दिया। क्या बात थी? कहा शाम के बाद किसी मर्द का यूँ मेरे घर आना ठीक नहीं। तभी दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मालिक मकान करीब वाले घर में रहते हैं और वो नज़र रखते हैं। कुछ दिनों से शक कर रहे हैं कि मेरे घर पर पता नहीं कौन आता है। अली ने सवाल किया, क्या सैफा, तुम्हारे घर में दूसरे लोग भी आते हैं जो वो लोग शक करते हैं? जवाब दिया, सिर्फ रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार सबके घर आते हैं, लिहाजा अली तुम अभी मेरे घर मत आना। जब हालात ठीक हो मैं बता दूंगी, बल्कि अब मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगी। खैर तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें कुछ सामान देने आया था। ये कहकर अली ने वो सामान इसके सामने रख दिया। फ़ौरन उसने उठा लिया। इसके बाद सफ़िया बाकायदे किसी दुकान पर आने लगी। वो इसको ज़रूरत की हर चीज़ दे देता और वो बड़े शौक़ से साथ लेकर चली जाती। कभी कभी तो जब दुकान पर कोई ना होता उसे पर्दे के पीछे बैठ जाने को कहता। वो खुशी से वहाँ बैठी रहती। कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट एक से तवाज़ो न होती। वह बहुत मसरूर होती। एक बार अली ने यूं ही मजाक में इसका हाथ पकड़कर कहा कि चूड़ियाँ पहनोगी, तो वो इसके शाने से आ लगी और किसी बात पर भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया। इसके बाद वो जब भी आती कुछ न कुछ फरमाइश ज़रूर करती। जूते, कपड़े और भी रकम मांग लेती। इस अंदाज से गुफ्तगू करती जैसे अली से ज़्यादा चाहने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब वो ऐसे टाइम पर भी आने लगी जब दुकान पर ग्राहक होते, यानी रश का वक्त होता। अली ऐसे तवज्जो ना दे पाता तो वो वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती। तब अली लड़का मुलाजिम लड़के को कहता कि पूछो इसे क्या चाहिए। पूछता वो अपना मकसद हासिल करे। चली जाती है। मज़े की बात यह है कि सफ़िया ने भी कोई वादा किया और ना इज़हार उल्फत का मौका दिया। इसके बावजूद वो इसके हाथों लगा रहा। अगर कोई त्यौहार होता तो फिर वो दिल खोल कर जो चाहती वसूल करती। वो कुछ इस तरह अदाकारी करती कि मजाल एक दूसरे को झूठ का गुमान हो। यूँ वो मेरे इस सादलू कज़न को काफ़ी हद तक बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई। एक दिन का जिक्र कि वो दुकान पर आई। अभी बैठी थी कि वहाँ अली का एक देरीना दोस्त आ गया। अली ने सफ़िया को अपने घर के अंदर भेज दिया। तब उसके दोस्त ने पूछा कि अली तुम इसको कब से जानते हो और तुम्हारी इससे कैसे दोस्ती हुई? ऐसी औरत को अपने घर नहीं जाने देना चाहिए। कज़न ने मुख्तसर बात बताई तो दोस्त ने कहा कि यार ज़रा होशियार रहना, क्योंकि ये औरत अच्छे चलन की नहीं है। अरशद की बात सुन अली को गुस्सा आ गया। कहा दोस्त बनो, रकीब क्यों बन रहे हो? इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरशद ने जवाब दिया कि खाद कंगन को हार से किया, तुम फला वक्त पर मुझसे मिलने आ जाना। इस धोखेबाज के सारे करतूत तुमको मालूम हो जाएंगे। इत्तेफाक की बात है कि अगले रोज़ अली का सफ़िया के मकान की तरफ निकलना हुआ। ये रात का वक्त था। देखा एक मर्द इसके घर से निकल कर जा रहा था। और से देखा तो वो भी दोस्त था। अरशद का भी सनाशा था, साकिब नाम था। उसे देखकर अली रुक गया और बोला, यार इधर कहाँ गए थे? अपना ठिकाना है, रोज़ इधर आता जाता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही क्योंकि मैं दिन को यहाँ आता जाता हूँ। इस पर साकिब ने सफ़िया से मुतल्लिक ऐसी बातें कही कि अली का खून खुल गया। बात करते हुए साकिब बार बार ऊपर देख रहा था। अली की नज़र भी सफ़िया के मकान की छत पर गई। वहाँ वो कड़ी सी कुछ देख रही थी। तभी जल्दी से पीछे हुई। साकिब पूछने लगा, खैर तो है? तुम ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मेरे कज़न का वो हाल, ये काटो तो लहू नहीं बदन में बहरहाल।
اس کو وقت دوست کو ٹال دیا اور صفیہ قدر نہیں بجایا، البتہ گھر آ کر کھانا کھایا اور نہ کسی سے بات کی۔ ہمارے غصے کی اس کو نیند نہیں آئی، رات بھر کانٹوں پر لوٹا رہا۔ ثاقب سے اس نے مالک مکان کا نمبر لے لیا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے مالک مکان کے نمبر سے صفیہ سے بات کرنا چاہی تو جواب ملا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ علی کا جی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ عورت جھوٹ بولنے میں ماہر ہے۔ اگلے روز ارشد آ گیا، بولا آج شام میرے ڈیرے آ جانا، تمہاری دوست سے ملاقات کروانی ہے۔ مجھ کو سب باتیں معلوم ہو چکی ہے۔ کل ثاقب ملا تھا، اس کے گھر سے نکلتے ہوئے ساری حقیقت کھل گئی ہے۔ لیکن یار افسوس اس بات کا ہے کہ یہ عورت اتنے عرصے مظلوم و بے کس بن کر مجھ سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے اور مجھے شک بھی نہ گزرنے دیا۔ خیر وہ کچھ اور راز افشا کرتا رہا، مگر علی نے جو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کافی تھا، اور کیا سنا تھا۔ انسان جب کسی پر اندھا اعتماد کرتا ہے پھر دھوکہ کھا کر شکوے کرنے کا حق تو ہوتا ہے۔ اسی سبب وہ بار بار فون کرتا رہا، مگر صفیہ جان چکی تھی کہ علی کو ثاقب نے حقیقت بتا دی ہے، لہٰذا اس نے ایک بار بھی فون پر بات نہ کی۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ مکان تبدیل کر کے چلی گئی ہے۔ صفیہ کی ایک سہیلی بھی تھی جس کا نام شازیہ تھا، وہ علی کی دکان سے سودا لیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو پوچھا، کافی عرصے سے صفیہ سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ اب دکان پر کیوں نہیں آتی؟ شازیہ بولی کہ معلوم نہیں، کئی روز سے مجھے بھی نہیں ملی، وہ مکان چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ نئے مکان کا پتہ معلوم ہے تو بتا دو، اس سے ضرور بات کرنی ہے۔ علی نے کافی منت کی لیکن شازیہ نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ صاف انکار کر گئی کہ مجھے نہیں معلوم۔ جب علی نے اس کو کافی سامان دیا اور قیمت کم لی تو شازیہ نے آخر کار بتا دیا کہ منع کر گئی ہے کہ کسی بھی حال میں علی کو میرا نیا پتہ نہ بتانا۔ اب تم کہتے ہو تو بتا دیتی ہوں، مگر کیا فائدہ ہے، تمہیں کو خسارہ ہوگا۔ شازیہ سچ کہہ رہی تھی، لہٰذا اس نے دوبارہ صفیہ کا پتہ معلوم کرنے پر اصرار نہ کیا، بلکہ خدا کا شکر ادا کیا کہ جلد اس دھوکے باز عورت سے نجات مل گئی، اس کے فریبی شکنجے سے جان چھوٹ گئی۔ جانے کب تک اور بیوقوف بنتا اور رسوائی الگ ہوتی، کیونکہ دکاندار کو اپنی ساکھ پیاری ہوتی ہے۔ ایک بار اگر رسوائی ہو جائے تو پھر کوئی گاہک دکان پر آنا پسند نہیں کرتا۔ یہ داستان میرے کزن نے شادی کے بعد سنائی تھی، کیونکہ میری شادی علی سے ہوئی، وہ اب میرے شوہر ہیں۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی، اور جب بچی 4 سال کی ہوئی تو ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اس وقت علی گھر پر نہ تھے۔ وہ عورت پریشان اور خستہ حال لگی، اپنا نام صفیہ بتایا اور بولی، آپ کے محلے میں گھر لیا ہے، میں باقاعدہ پڑھاتی ہوں، اگر آپ نے بچی کو پڑھوانا ہو تو روز آ جایا کرو۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بے سکون چہرہ اور بے رونق آنکھیں تھی۔ مجھے اچانک صفیہ کی داستان یاد آ گئی جو علی نے سنائی تھی، اور میں نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، مجھے اپنی بچی کو قاعدہ نہیں پڑھوانا، میں خود اسے پڑھا لوں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے میری چٹی ہنس نے اس وقت یہی کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی صفیہ ہے، اور اب مدت بعد بہانے سے آئی ہے۔ یہ پہلے ہمارا گھر دیکھ چکی تھی، اس وقت ساس زندہ تھی، وہ ہوتی تو ضرور پہچان لیتی۔ میری نن بھی اب بیاہ ہی جا چکی تھی، خدا جانے یہ وہی تھی یا کوئی اور مصیبت زدہ تھی۔ تاہم دل پر بوجھ سا آ گیا، سوچتی رہی کہ اگر وہ نہ تھی، کوئی بطور غربت کی ماری مصیبت زدہ تھی، تو ایک کاش اس کی کچھ مدد کر دیتی۔ ہمارے معاشرے میں دھوکے بازی عام ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ تلخ تجربے کے بعد ہمارا دل نہیں چاہتا کہ کسی پر بھروسہ کرے، مدد کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتے، کیونکہ غلط قسم کے لوگ مستحق لوگوں کے لیے باعث نقصان بن جاتے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ ڈوبتے ہیں تو دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ سانچ کو آنچ نہیں، غربت میں بھی چاہیے کہ لوگ سیدھے راستے پر چلے، کیونکہ جو سیدھے راستے پر چلتے ہوں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، جبکہ غلط راہوں کے مسافر اپنا سکون، عزت اور سب کچھ کھو دیتے ہیں، آخر میں خالی دامن رہ جاتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ملتا۔